السلام علیکم دوستو، رانا کیسر جے زیڈ اینگلر سے آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، گھر بار بھی سب خیریت سے ہوگا، اور میری طرف سے سب کو پیار اور سلام۔ تو اب ایک دوست ہیں ذی شان اعظم صاحب، ان کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس قسم کے ایک سوال کا جواب دیا تھا، وہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی دھڑا کر رہی ہے، لگ نہیں رہی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بابو۔ مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ جب آپ شکار پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ پانی میں دھڑا ہو رہا ہے، آپ نے وہی جگہ سلیکٹ کر لی، تو مچھی رہتی تو گہرے پانی میں ہے اور دھڑا بھی وہاں کرتی ہے، لیکن لگنے کے لیے وہ 6-7-8 فٹ پانی میں اوپر جاتی ہے، اور وہ خوراک 6-7-8 فٹ پانی میں ہی کھاتی ہے، اتنے گہرے پانی میں نہیں کھاتی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر پہلے سے کوئی شکاری بیٹھا ہو، اس نے بہت زیادہ پاؤڈر استعمال کیا ہو، اور مچھلی دھڑا تو دے رہی ہے لیکن لگ نہیں رہی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی چرائی خراب ہو، وہ اس نے چرائی کھائی ہی نہ ہو، تو وہ جناب کیسے لگے گی؟ تو دھڑا کرتی رہے گی، اس میں خوشبو بہت تیز ہے۔ تو یہ چیزیں پانی پر جا کر دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں۔ اب آپ خود گئے ہیں، آپ نے چرائی لگائی ہے اور آپ کو دھڑا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو مچھلی لگ نہیں رہی۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی بھی۔ نمبر ایک کہ آپ جہاں ڈور پھینک رہے ہیں وہاں پانی کی نیچے سطح پہ گب ہو، آپ نے جو ڈور پھینکی ہے وہ گب میں چلی جاتی ہے، چرائی بھی گب میں چلی گئی ہے، تو گب میں بھی مچھلی، روہو، مراگ، تھیل، گلفام، یہ گب میں چارہ نہیں کھاتا، گب میں تو ملی، سنگاڑی یہ کھاتے ہیں۔ تو ریت والا سپاٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اب فرض کر لیتے ہیں ہم کہ آپ ریت والے ہی سپاٹ پر گئے ہیں اور آپ نے چرائی بھی لگائی ہے، اور اس کے بعد مچھی نے دھڑے دینے شروع کر دیے ہیں، تو آپ اپنی چرائی پر غور کریں کہ اس میں آپ نے پاؤڈر کی کتنی مقدار ملا دی ہے۔ پاؤڈر کی مناسب مقدار ملی ہوگی تو جو مچھلی ڈور کے اوپر دھڑا دے گی وہ 10 منٹ کے اندر اندر لگے گی۔ تو اس صورت میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پاؤڈر زیادہ تو نہیں لگا دیا، یا جو کھل آپ نے استعمال کی ہے وہ صحیح تھی یا نہیں۔ آج کل جو سرسوں کی کھل آتی ہے اس میں تارا میرا کا بھی بیج شامل ہوتا ہے، گوبھی کا پھول گوبھی ایک ہوتا ہے، وہ اس کی بھی بیج استعمال کرتے ہیں، تیل نکالنے کے لیے وہ سستے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کریں گے تو ایسی صورت میں آپ وہ والی کھل اس دکاندار سے مت لیں، آپ پھر باداموں کی کھل لیں، اس میں تلوں کی کھل ڈالیں اور پھر اپنا پاؤڈر ڈال کر اس کو کھیلیں، تو آپ کو مزہ آئے گا اور مچھلی بھی لگے گی۔ اور مناسب پاؤڈر ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ گہرائی سے بھی بچیں اور گب سے بھی بچیں۔ شکار میں خرابی پیدا کرتی ہیں یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر نیچے گب ہے شکار بہت کم لگے گا، ایک آدھ دانہ لگا تو وہ کوئی مزہ نہیں۔ اگر گہرائی زیادہ ہے تو تب بھی ایک آدھ دانہ تو لگ جائے گا لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ ایسی دونوں جگہوں سے بچو، اور مناسب ریت دیکھ کر، مناسب پانی دیکھ کر آپ لوگ چرائی لگائیں، آپ کو شکار ضرور ہوگا۔ یہ پاؤڈر جو میرا پاؤڈر ہے یہ میرا 60 سال کا تجربے کا نچوڑ ہے، میں نہیں مانتا کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔
بہت جلد میں آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آنے لگا ہوں، اس میں کچھ ترمیم کروں گا اور اپنا یہ کھل کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس میں کچھ ترمیم کرنی ہے پاؤڈر میں، وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ سب لوگوں نے جو سوالات کرتے ہیں ان کی روشنی میں وہ پاؤڈر بنے گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں تو بھائی ایسے ہی اب شکار کھیل سکتا ہوں، پاؤں میرے سن ہیں، چل پھر میں سکتا نہیں ہوں، تو اب آپ لوگوں کی دعائیں اور انہی کے بھروسے زندہ ہوں، چل رہا ہوں۔ مالک نے زندگی دی ہوئی ہے، تو اسی طرح سے اب میں شکار کھیلتا ہوں جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔